دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 56 صدر پہنچ کر اس نے مجھے مخاطب کیا تو میں چونک کر خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ میں نے اترنے سے پہلے جذباتی لہجے میں کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ اگر زندہ رہا تم سے پھر ملاقات ہوگی، ورنہ کامران پلیز، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم زندہ رہو گے۔ اوکے، میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ خدا کرے کہ تمہارا دل سچ کہہ رہا ہو۔ یہ کہہ کر میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میں نے ایک PCO سے تیمور کو فون کیا تو وہ حیران رہ گیا اور بولا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ خیریت سے تو ہو؟ میں نے اسے صدر کے ایک ہوٹل کا پتہ بتایا اور کہا کہ تم فوری طور پر وہاں آ جاؤ۔ کافی کی پیالی رکھتے ہوئے تیمور نے پوچھا، کیا پروگرام ہے؟ میں اسے بتا چکا تھا کہ ظفر کے آدمیوں نے مجھے کیسے اغوا کیا تھا۔ اکبر کو ان لوگوں نے کیسے چھڑا لیا؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اور گلوریا گھر سے نکلے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور گلوریا اکبر کے ساتھ پچھلی نشست پر۔ پھر شاید راجہ نے ہمیں دیکھ لیا تھا، کیونکہ ایک ٹریفک سگنل پر گلوریا نے ہکر سے اخبار خریدا تھا۔ اس کے لیے اسے اکبر کی طرف والا شیشہ کھولنا پڑا تھا۔ ہم نے رزاق بھائی کو نارتھ کراچی سے آگے ایک ویرانے میں بلایا تھا۔ ہم نے نذیر اور سکندر کو احتیاطاً پہلے ہی وہاں بھیج دیا تھا۔ فریڈی نے جو ٹرانسمیٹر تیار کیے تھے، ان میں سے ایک ان دونوں کے پاس بھی تھا۔ میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو تو ہمیں انفارم کر دینا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ راجہ کے آدمیوں نے ہمیں راستے میں گھیر لیا اور اکبر کو لے گئے، مگر اس دوران ہم نے رزاق بھائی سے رقم وصول کر لی تھی۔ رقم کو گولی مارو، میں جھنجلا گیا۔ نذیر اور سکندر کو بلاؤ، ہم ابھی گڈانی جائیں گے۔ راجہ وہیں ہوتا ہے، اکبر بھی وہیں ہوگا۔ اس راجہ سے تو میں نمٹ لوں گا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ پھر ہم اپنی مارک 2 میں گڈانی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے گلوریا کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور کہا کہ محتاط رہنا۔ ہم گڈانی جانے کی زحمت سے تو بچ گئے۔ ہم نارتھ ناظم آباد شراب گوٹ کی طرف مڑنے ہی والے تھے کہ ایک ٹویوٹا میں مجھے راجہ دکھائی دیا۔ گاڑی راجہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فوراً اسے گاڑی ٹرن کرنے کو کہا اور اسے بتایا کہ راجہ اس طرف جا رہا ہے۔ تیمور نے گاڑی کچے میں اتاری کر پھر بڑی پھرتی سے یو ٹرن لیا اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح گاڑی اس کے پیچھے لپکی۔ مجھے خیال آیا کہ خواہ مخواہ گڈانی جا رہا تھا۔ راجہ تو روزانہ نیو کراچی آتا ہے، اس کا جنرل سٹور نیو کراچی میں تو تھا۔ راجہ کی گاڑی کی عین پیچھے پہنچ کر تیمور نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر کچھ کہا، بلکہ کچھ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ہلکا سا ایک دھماکہ ہوا اور راجہ کی گاڑی لڑکھڑانے لگی۔ تیمور نے گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی اور آگے جا کر کچے میں اتار کر روک دی۔ راجہ بھی اپنی گاڑی روک چکا تھا اور اب وہ اس کا ساتھی گاڑی سے اتر کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہمیں رکتا دیکھ کر راجہ چونک گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہم سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں اور تیمور غیر محسوس طریقے پر وہاں اگی جھاڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ پھر اچانک ہم دونوں راجہ اور اس کے آدمیوں کے سر پر جا پہنچے۔ اس کام میں بمشکل 2 منٹ لگے ہوں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ راجہ اور اس کا ساتھی کچھ سمجھ سکتا، ریوالور کے دستے ان کے سروں پر جڑ دیے۔ وہ دونوں لہرائے اور سڑک پر گرنے کے ہی والے تھے کہ میں نے اور تیمور نے انہیں سنبھال لیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور پھرتی کے ساتھ گاڑی ریورس کر کے ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ گاڑی پر اکا دکا گاڑیاں تھیں، ان میں سے کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوگا
اگر کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ راجا کی گاڑی خراب ہو گئی اور ہم اس کی مدد کے لیے رک گئے۔ ہم نے انہیں پلک جھپکنے میں اپنی گاڑی میں ٹھوس دیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ راجا کی گاڑی بھی ساتھ لے لوں، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب میں راجا کو محمد علی سوسائٹی والی کوٹھی میں لے جا رہا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے کچھ بتانے والوں میں نہیں تھا۔ میں نے تیمور سے کہا کہ راجا کو سیدھے محمد علی سوسائٹی لے چلو۔ تیمور نے کوئی جواب دیے بغیر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ راجا اور اس کے ساتھی کو ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں منتقل کرنے کے بعد ہم باہر آ گئے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں تو ان سے کچھ معلوم کر سکے۔ تیمور کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ ان دونوں کو ہوش میں لانے کی خاطر ان کے چہروں پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ پہلے ذرا سا مسایا، پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھتے ہی اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا۔ میں نے پہلے ہی اس کا اور اس کے ساتھی کا ریوالور نکال لیا تھا۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہیں اس کی تلاش ہے، یہ لو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ریوالور اس کی طرف اچھال دیا۔ راجا نے جپٹ کا ریوالور پکڑا، مگر ہاتھ میں لیتے ہی ریوالور کے وزن سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ خالی ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری مرضی، تیمور نے کہا۔ مرضی کے بچے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تیمور نے آگے بڑھ کر چٹاک سے بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، آئندہ مجھے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ میں زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا، سمجھا؟ راجا کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ میری جانب اس کی پشت تھی۔ اس دوران میں اس کے ساتھی کو بھی ہوش میں آتا دیکھ کر تیمور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راجا نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اکبر کہاں ہے؟ تیمور نے اچانک پوچھا۔ راجا بری طرح چونک اٹھا۔ کون اکبر؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ سیٹھ رزاق بھائی کا بیٹا۔ تیمور نے یہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے رک کر کہا، اچھا تو تم بھی کامران کے آدمی ہو؟ اس نے طویل سانس لے کر کہا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اکبر کہاں ہے۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ راجا مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تو تم وہاں سے؟ ہاں، میں وہاں سے نکل آیا۔ تم کیا سمجھتے تھے مجھے زیادہ دیر تک روک سکو گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب جلدی سے بتاؤ کہ اکبر کہاں ہے؟ راجا تہذیب کا لہجے میں ہنسا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم مجھ سے معلوم کرو گے کہ اکبر کہاں ہے؟ مجھ سے؟ راجا نے اس کی ظفر قدر کرتا ہے مجھ سے؟ راجا جو ظفر کی قدر، جس کی قدر ظفر کرتا ہے، اس راجا سے پوچھو گے، کرتا ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ اپنا حلیہ بگڑنے سے پہلے ہی بتا دو تو اچھا ہے، یہ کہہ کر میں نے زوردار ہاتھ اس کے اور منہ پر رسید کر دیا۔ اٹھ کر پیچھے گرا، اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کا ساتھی متوش انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ تیمور کے ہاتھ میں ریوالور تھا جو اس نے راجا اور اس کے ساتھی پر تان رکھا تھا، ورنہ ممکن ہے راجا مجھ سے بھیڑی جاتا، کیونکہ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے۔ یار جلدی اس سے پوچھو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تیمور نے جھنجھلا کر کہا۔ اول تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ اکبر کہاں ہے، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں بتا دیتا؟ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور سگریٹ سلگا کر ٹہلتا ہوا اس کی پشت پر چلا گیا۔ پھر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا، چہرہ اوپر اٹھا لیا اور شفاق لہجے میں بولا، اب بھی وقت ہے راجا، بتا دو ورنہ ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا۔ کر دو، اس نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اچانک دائیں ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ اس کے گریبان میں ڈال کر رگڑ دیا۔ وہ کربناک انداز میں چیخا اور بری طرح اپنا سینہ ملنے لگا۔ پھر میں نے سگریٹ کو اس کے کان پر ملنے لگا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ کر 2 سگریٹ سلگا لیے اور 2-3 گہرے کش لے کر اسے مخاطب کیا۔ راجا، اکبر کا پتہ بتا دو ورنہ تمہارا پورا جسم میں سگریٹوں سے داغ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک بار پھر جلتا ہوا سگریٹ اس کے جلے ہوئے کان میں ڈال کر مسل دیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر
نے ایک مرتبہ پھر اس کے بال پکڑے اور اس مرتبہ اس کے بائیں کان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا کہ وہ بول اٹھا، میں اگر تمہیں بتا بھی دوں تو تم اکبر تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، یہ میرا درد سر ہے کہ میں اس تک پہنچ پاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، وہ نارتھ ناظم آباد کے اسی بنگلے میں ہے جہاں تمہیں قید کیا گیا تھا۔ راجہ نے طویل سانس لے کر کہا اور ایک مرتبہ پھر اپنا جلا ہوا کان ملنے لگا۔ اس دوران میں گلوریا بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ اگر مجھے وہاں نہیں ملا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جب تک ہم وہاں سے واپس نہ آ جائیں تم یہی رہو گے۔ یہ کہہ کر میں نے تیمور سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کو کہا اور باہر نکل گیا۔ ہماری واپسی تک انہیں زندہ رہنا چاہیے، البتہ اگر یہ کچھ کریں تو بے شک انہیں گولی مار دینا، میں نے گلوریا سے کہا۔